city of motivation. دنیا کی کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ ہر قوم کو ترقی کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور تعلیم کے لیے تعلیم میں ایکسپرٹ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور تعلیم میں ایکسپرٹ بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں ان اسپیشلسٹ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ کسی قوم کے پاس جتنے زیادہ اسپیشلسٹ ہوں گے وہ قوم اتنی ہی زیادہ ترقی کرے گی۔ اگر ایک ٹیچر چاہے تو اسٹوڈنٹ کو آسمان تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا مگر بادشاہ ضرور بناتا ہے۔ اچھا استاد جانتا ہے کہ اپنے طالب علم کے اندر سے بہترین انسان کیسے نکالنا ہے۔ اس لیے اپنے استادوں کی عزت کرو، کیونکہ آج تم انہی کی وجہ سے عبادت پڑھنے کے قابل ہو۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اٹلی میں میرا ٹریفک چلان ہوا، مصروفیات کی وجہ سے فیس ٹائم پر ادا نہ کر سکا، اس وجہ سے مجھے کورٹ جانا پڑا۔ جج کے سامنے پیش ہوا تو اس نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا پروفیسر ہوں، مصروف ایسا رہا کہ وقت ہی نہ ملا۔ میں نے ابھی بات پوری نہیں کی تھی کہ جج نے کہا "A teacher is in the court"۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے معافی مانگ کر چلان کینسل کر دیا۔ اس روز میں اس قوم کی ترقی کا راز جان گیا۔ ایک ٹیچر کلاس میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی اس نے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچی اور کہا کہ تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر چھوٹا کر سکتا ہے۔ ساری کلاس خاموش ہو گئی، کیونکہ استاد نے ناممکن بات کہہ دی تھی۔ سب نے کہا ناممکن ہے، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا، جو ہاتھ لگائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ ٹیچر نے سارے طلباء کی طرف غور سے دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دی، جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ اب پہلی والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ استاد نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر چھوٹا کر دیا تھا۔ طالب علموں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں پر تنقید کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے آگے بڑھنے کا ہنر انہوں نے چند منٹ میں سیکھ لیا تھا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ ایک دفعہ ابن انشا ٹوکیو کی ایک یونیورسٹی میں استاد سے گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ابھی یونیورسٹی کی حدود میں ہی تھے کہ دونوں باتیں کرتے کرتے ایک مقام پر کھڑے ہو گئے۔ اس دوران ابن انشا نے محسوس کیا کہ پیچھے سے گزرنے والے طلباء اچھل اچھل کر گزر رہے ہیں۔ باتیں ختم ہوئی تو ابن انشا نے پوچھا کہ ہمارے پیچھے سے گزرنے والا ہر طالب علم اچھل اچھل کر کیوں گزر رہا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ٹوکیو یونیورسٹی کے استاد نے کہا کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمارا سایہ ہمارے پیچھے پڑ رہا ہے، اور یہاں سے گزرنے والا ہر طالب علم نہیں چاہتا کہ اس کے پاؤں استاد کے سائے پر پڑیں، اس لیے ہمارے پیچھے سے گزرنے والا ہر طالب علم اچھل اچھل کر گزر رہا ہے۔ یہ قوم کیوں نہ ترقی کرے؟ ہمارے معاشرے میں تو استاد کا احترام IC کے گریڈ اور عہدے سے منسلک ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے